بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان علی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنی باقی کے سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھ دیا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا گیا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکی داری کے لیے مقرر کیا جائے۔ ناظرین، سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا تو ماشکی کا کام نہیں بنتا اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار برادر بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں، اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھ دیں۔ ایک اور دور اندیش صاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے منشی محاسب رکھنے ضروری ہوں گے۔ اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ رکھنا ہوگا۔ ایک اور اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت میں ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہو۔ ان سارے ماشکیوں، سنتریوں اور بار برادروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان میں لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان کا تصفیہ اور ان کے درمیان میں صلح صفائی کون کروائے گا تاکہ کام بلا تعطل چلتا رہے۔ اسی لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ناظرین وہاں پر ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنار رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں اور عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک علیحدہ ہی جہاں پایا۔ عمارت میں کئی بڑے کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات لکھے ہوئے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر 2 جنگوں کا فاتح فلاں بن فلاں ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر ہی تو ہوا ہے جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گڑھا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے۔ گھڑے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور سامنے ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے عطیات جمع کروائیں، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ تو ناظرین، پاکستان کا بھی اس وقت کچھ ایسا ہی حال ہے۔ یہاں پر ہر کام کے لیے ادارے بنا دیے گئے ہیں مگر کوئی بھی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا۔ الیکشن کمیشن کا ادارہ بنایا گیا
تاکہ پاکستان کے لوگ جو سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں ان کا ووٹ چوری نہ ہو، ان کے ووٹوں کے ساتھ کھیل کر ان کی توہین نہ کی جائے۔ مگر افسوس، الیکشن کمیشن نہ صرف دھاندلی روکنے میں ناکام ہے بلکہ خود سیاسی پارٹی بنا ہوا ہے۔ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ الیکشن قریب ہو اور آپ ترقیاتی کام شروع کر دیں، مگر پنجاب میں رات کی تاریکی میں سرکاری مشینری کاموں میں لگی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کا ادارہ سویا ہوا ہے۔ وابڈا کا ادارہ اس لیے بنایا گیا کہ بجلی چوری نہ کی جائے، مگر وڈیروں جاگیرداروں کے علاقوں میں چلے جائیں تو سرعام بجلی چوری کی جا رہی ہے اور وابڈا کا ادارہ اپنی مستی میں ہی مگن ہے۔ پولیس کا ادارہ بنایا گیا کہ لوگوں کی حفاظت کی جائے، لوگ خود کو محفوظ سمجھیں، مگر لوگ سب سے زیادہ ڈرتے ہی پولیس سے ہیں۔ پولیس میں رشوت کو عبادت سمجھ کے رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، بہت سے ادارے ہیں پاکستان میں، مگر کام کوئی بھی اپنا ایمانداری سے نہیں کرتا۔ ان اداروں میں بہت اچھے افسر بھی ہیں جو اس عوام کے لیے درد رکھتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ تعداد میں بہت کم ہونے کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے۔ ناظرین، ادارے بنانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جب کسی بھی کام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ادارہ بنایا جاتا ہے تو اس ادارے کے کام کو مسلسل کنٹینیو کرنا اور ایمانداری سے کرنا اس ہر ملازم پر فرض ہوتا ہے۔ اگر افسر سے لے کر ملازم تک کرپشن ہی کرپشن ہوگی تو وہ ادارہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے لیے وہ کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ آخر میں اس ملک کے حالات پر اظہار کی تصویر نظر آنے لگی ہے، حالات کی تصویر نظر آنے لگی ہے۔ لوگ کھل ہی گئی چشم نگاہ اس قوم کی، آخر ایک شکل سیاہ گیر نظر آنے لگی ہے۔ یہ دیس کھلونا تھا جسے توڑ کے بانٹا، اس کھیل کی تفسیر نظر آنے لگی ہے۔ دیکھا تھا اس دیس پر قابض ہے بیکاری، اس خواب کی تعبیر نظر آنے لگی ہے۔ ہم لوگ غلامی سے کبھی نہیں نکلے، اب جا کے وہ زنجیر نظر آنے لگی ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔